یہ دورہ کتنا اہم تھا سر، جو جس میں فیلڈ مارشل اور سعودی عرب گئے اور ساتھ میں وزیر اعظم شہباز شریف بھی موجود تھے، کتنا امپورٹنٹ ہے؟ نسائم میں یہ کہتا کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ بڑی صاف ایک اچھی نیت کے ساتھ اور پرپز کے ساتھ وہاں پر موجود ہے۔ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان اور سعودی عربیہ از آر اسٹریٹجک پارٹنرز، اور پارٹنرشپ اسی کا نام ہوتا ہے کہ آپ جب جس کانٹیکسٹ میں جو سیکورٹی کا کانٹیکسٹ ہے، خاص طور پہ پارٹنرشپ تو از ان آل ڈومینز، لیکن اس وقت سیکورٹی کنسرنز ہیں جی، اور سعودی عربیہ، اور پھر سعودی عربیہ جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے اس وار میں ایک بڑا اہم پلیئر ہے۔ گلف کنٹریز کا اگر جو کی پلیئر ہے وہ سعودی عربیہ ہے، اور پاکستان کی جو لیوریجز ہیں اپنی ریلیشن شپ وتھ ایران اینڈ آر ریلیشن شپ وتھ سعودی عربیہ، اس کو یوز کر رہا ہے۔ 3-4 پرپسز ہیں جی اس کے۔ نمبر 1 کہ ایک تو ایران اور سعودی ٹینشن جو ہے، یا مڈل ایسٹ کی جو ٹینشن ہے، اس کو ذرا کم کیا جائے یا اس کو ریسٹرینٹ میں رکھا جائے۔ ریسٹرینٹ کا اس وقت جو اچیومنٹ ہے دیٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ، کیونکہ اگر ریسٹرینٹ میں چیزیں رہیں گی تو پھر حل کی طرف ہم جائیں گے، یا مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے، یا ایک آنے والی جو تباہی ہے اس کو روکا جا سکتا ہے۔ تو پاکستان یہی کوششیں کر رہا ہے بٹوین ایران اینڈ سعودی عربیہ، اینڈ آف کورس اٹ ول امپیکٹ دی ادر گلف اسٹیٹ، نمبر 1۔ نمبر 2، پوسٹ وار جو سیناریو ہے جو مڈل ایسٹ کا، اگر اس پہ دوبارہ کنٹسٹیشن امانگس دی عرب کنٹریز ہو جاتی ہے، کیونکہ ڈر یہ ہے کہ لیٹ سے کہ ہم اگر سمجھتے ہیں کہ یہ ایک کیوس پہ وار ختم ہوتی ہے، تو کہیں نہ کہیں اسرائیل جو ہے وہ ایک فتنے کی شکل میں ان کے بیچ میں موجود رہے گا، اور وہ ان کی لڑائی آپس میں عرب ورلڈ میں عرب کنٹریز کی کرواتا رہے گا، جس کا الٹیمیٹلی نقصان جو ہے پورے ریجن کو ہوتا ہے جی۔ ایک اس کو روک رہا ہے۔ اینڈ سیکنڈلی سعودی عربیہ، پاکستان، ترکیہ، رشیا اور چائنا، یہ ایسے کارڈز ہیں سائم اس وقت جو نظر آ رہے ہیں جو امپیکٹ کر سکتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی۔ اینڈ آف کورس پاکستان اور سعودی عربیہ کی جب بات چیت ہو رہی ہے تو اس کے بیچ میں جو سیکورٹی کنسرنز ہوں گے سعودی عربیہ کے، وہ پاکستان کو پتہ چلیں گے، آپس میں بات چیت ہوگی، اور ان کنسرنز کو دیکھتے ہوئے پاکستان ایران کو کنوے کر سکتا ہے، یہ ڈپلومیٹیکلی بات چیت کے ذریعے کوشش کر سکتا ہے کہ ایسے ایکشنز ایران نہ لے کہ سعودیز کنسرنز میں اضافہ ہو، کیونکہ جب کنسرنز میں اضافہ ہوگا یا چیلنجز کریٹ ہو گئے تو پھر سعودی عربیہ ول ہیو دا رائٹ ٹو رسپونڈ۔ تو اس لیے ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں یونائٹڈ نیشن کے اندر جو سیکورٹی کونسل میں قراردادیں آئی ہیں، پہلے تو کنڈیم کیا گیا امریکن اور اسرائیل اٹیک کو ایران کے اوپر، جس کا پریزیڈنٹ پزشکان نے اب ذکر کیا کہ وہ پاکستانی لیڈرشپ سے بات چیت کر رہے ہیں، اور دوسری جو قرارداد ہے اس پہ جو ایرانین ایکشنز ہیں اگینسٹ دی گلف کنٹریز، ان کو بھی کنڈیم کیا گیا۔ تو پاکستان ایک پرنسپلڈ اپروچ کے اوپر ایکسیپٹیبل پلیئر ہے ان بوتھ دی کیمپس، اور خاص طور پہ سعودی عربیہ اور ایران کے کانٹیکسٹ میں پاکستان کا جو برج کا رول پاسٹ میں رہا ہے، وہ آپ نے آبزرو کیا ہوگا کہ پچھلے 1.5-2 سالوں میں بہت اچھے تعلقات رہے پاکستان، امپروو تعلقات رہے ہیں سعودی عربیہ اور ایران کے، اور اس میں پاکستان کا ایک رول ہے۔ تو آئی تھنک پاکستان ایک مسلم امہ کے لیے، ریجن کی اسٹیبلٹی کے لیے، اینڈ آف کورس اگر یہ جو وار پھیلتی ہے ریجن میں، اٹ ول ہیو اسپل اوور افیکٹس اور پاکستان آلسو۔ تو آف کورس پاکستان کا اپنا انٹرسٹ بھی یہی ہے کہ یہ جنگ بالکل نہ پھیلے، اور خاص طور پہ انٹرا عرب وار جو ہے یہ اگر بڑھتی ہے تو اس کا امپیکٹ پاکستان کے اوپر آلریڈی وی ہیو اے سچویشن ود افغانستان، وی ہیو سچویشن انڈیا ہمارے بیٹھا ہوا ہے، تو ایران کے اوپر بھی اگر انسٹیبلٹی بڑھتی ہے تو اس کے اسپل اوور افیکٹس پاکستان پہ آئیں گے۔ تو پاکستان پرو ایکٹیولی پاکستان کی پولیٹیکل ملٹری لیڈرشپ اس کانفلکٹ کو کنٹین کرنے کی کوشش کو کر رہی ہے۔ جنگ تو شروع ہو جائے پر کنٹین کرنے کی کوشش کر رہی ہے، تو یہ دورہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ زاہد صاحب، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تمام تر صورتحال میں اجلاس ہوتا ہے G7 کنٹریز کو، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی ایران ہتھیار ڈالنے کے قریب ہے، اس سے پہلے کہا تھا ایران بے تاب ہے کہ کسی طریقے سے مذاکرات کی طرف چل جائے، پھر کہتے ہیں جی جنگ ختم ہونے کے قریب ہے۔ ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو انٹیلیجنس رپورٹ ہے امریکن ٹیلی ویژن کی، وہ یہ بتاتی ہے کہ ایران میں تبدیلی کی، قیادت کی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں، حکومتی ڈھانچہ مضبوط ہے، فوری زوال کے کوئی اشارے نہیں ہیں۔ اس کے باوجود ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے یہ بیانات، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کوئی ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکے، نہ ہی یورینیم افزودگی کے جو تنصیبات ہیں ان کو نشانہ بنا سکے، نہ ہی وہ وہاں پر رجیم چینج کر سکے۔ دیکھیں اس کے سٹریسز ہیں۔ ایک تو ایران نے آئی تھنک اسٹریٹجیکل جو فنیس کی ہے، وہ کہ اس کے نیگیٹو پازیٹیو میں جائے بغیر اس نے ایسا کیا کہ اس نے جو وہ کہتے ہیں نا، جو آپ بھی اکانومی کی بات کر رہے تھے کہ وین گن اسپیکس تو اکانومیز بلیڈس،
تو انہوں نے اکانومی کو بھی ایک فرنٹ لائن کے طور پہ سپلائی چینز کو، آئل ریزروز کو، مارکیٹس کو ٹارگٹ کیا ہے کہ ان کے امپیکٹ لایا جائے جس کا پریشر آ رہا ہے. اینڈ سیکنڈلی وار ایز اے کاسٹ. آئی پرسنلی فیل کہ امریکہ کے اوپر اس وقت پریشر بڑھا ہے. میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ فرسٹ 100 آورز میں تقریباً 3.7 to 4 بلین ڈالر کا ایکسپینڈیچر آیا ہے جی وار کا، جو کاسٹ پڑی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو. جو ایک تھرڈ سسٹمز ہیں یا جو انٹرسیپٹرز ہیں، یہ 15 سے 18 ملین ڈالر کا ایک انٹرسیپٹر ہے، اور پہلے 4 دن میں 500 سے زیادہ انٹرسیپٹرز اور 300 سے زیادہ اینٹی میزلز فائر کیے. تو میں یہ چھوٹی سی ایگزامپل اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ کاسٹ ہے اس وار کی. تو اٹس اے ہیوج کاسٹ. پروبیبلی آئی تھنک امریکن سمجھے تھے کہ جب ہم سینٹر آف گریوٹی علی خامنہ صاحب کو شہید کر دیں گے. سیکنڈ میں سوال بھی لے لیں. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ راہ فرار اختیار کرنے چاہ رہے ہیں، سیف ایگزٹ ڈھونڈ رہے ہیں، وزیروں مشیروں پہ ڈال رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں جیرڈ کشنر نے کہا تھا، پھر کہتے ہیں پیٹ ہیگسیت نے کہا تھا. ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بلینز آف ڈالرز کا نقصان تو ہے ہی ہے. جی سی سی ممالک کی طرف سے پریشر بھی آ رہا ہے. یو ایس ایئر فورس ایک ری فیولنگ پلین ہے جو کہ کریش ہوا ہے اوور عراق، یہ خبریں بھی آ رہی ہیں. پھر اس کے بعد جو اسٹریٹ آف ہارمز بند ہے، اس سے جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں ان کی طرف سے پریشر بڑھا ہوا ہے. تو اوور آل آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک دن آؤٹ آف نو ویئر ڈونلڈ ٹرمپ بس اپیئر ہوں گے اور کہیں گے کہ وکٹری ڈکلیئر کر دیں گے اور کہیں گے ایران کو ڈسارم کر دیا اور ہم جیت گئے؟ جی بالکل. جس طریقے سے ان کی پرسونا ہے اور پرسنالٹی ہے تو سائم اٹ از ویری مچ ایکسپیکٹڈ. اصل میں کنفیوژن ہے کہاں پہ جی؟ کنفیوژن یہ ہوئی ہے کہ جو پولیٹیکل آبجیکٹیوز ہیں وہ بڑے فلکچویٹنگ ہیں. اینڈ ٹو بی ویری آنیسٹ، نہ امریکن ملٹری کو اور نہ ہی دنیا میں کسی کو اس وقت پتہ ہے کہ ان کی سمجھ آ رہی ہے کہ ان کے پولیٹیکل آبجیکٹیوز کیا ہیں. کبھی رجیم چینج تھی، پھر آپ کو یاد ہوگا کہ دے ہیڈ دی انٹینشن آف اٹیکنگ. میں تو پہلے بھی آپ کے ایئر وائز پہ 1-2 دفعہ کہہ چکا ہوں، جب یہ ایران کے اندر مظاہرے ہو رہے تھے تو آپ کو یاد ہوگا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بڑا ایک فیمس جملہ کہا تھا، اور انہوں نے کہا تھا جی کہ ہیلپ از آن اٹس وے. تو وہ ایکچولی انسٹیگیٹ کر رہے تھے. پھر جب اٹیک بھی ہو گیا تو انہوں نے کہا جی ہیلپ ہیز ریچڈ. ایکچولی دے ور ایکسپیکٹنگ کہ ایران کے اندر سے ہم جو یہ حملہ کریں گے، اور خاص طور پہ جو سینٹر آف گریوٹی ہے علی خامنہ جن کو شہید کیا گیا، سپریم لیڈر کو، تو ایران کے اندر سے ان کے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور انہوں نے کہا کہ جی اپنی ڈیسٹنی کو اپنے ہاتھ میں لے لیں. اینڈ سیکنڈلی دے ور ایکسپیکٹنگ کہ جو آرمڈ فورسز ہے ایران کی، چاہے آئی آر جی ہو یا ملٹری، ان کو بھی آپ نے کہا جی کہ ہم آپ کو پروٹیکشن دیں گے، آپ آرمز پھینک دیں، آپ کے خلاف کوئی ایکشن. تو وہ سمجھے کہ کوئی میوٹنی ہو جائے گی. لیکن ایران کا جو پولیٹیکل آئیڈیالوجیکل ملٹری سسٹم رہا وہ انٹیکٹ رہا. اور وہ لوگ 93 ملین میں سے وہ لوگ جو ایران کی لیڈرشپ سے خوش نہیں تھے یا سڑکوں پہ تھے یا جو اکنامک ایشوز تھے، وہ بھی اسی سینٹر کے ساتھ دوبارہ آ کے جڑے. اس کی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی پروٹیکشن اس کو سمجھا. ایکسٹرنل جو انویژن تھی اس کے اوپر وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. تو سب سے اہم رول ادا کیا 93 ملین لوگوں نے جو ایرانینز ہیں، کہ وہ اپنے جو بھی ہے وہ کہتے ہیں جی کہ ہم بعد میں اس کو ایڈریس کر لیں گے. فی الحال ہماری جو اگریشن ہے، اپنی جو ڈیفائنس ہے اور اپنی جو ڈیٹرنس، اپنی جو ڈیفائنس ہے، اس کو ہم نے مینٹین رکھنا ہے جی. اور اسی کے اوپر پھر انہوں نے پرفارم کیا. اینڈ سیکنڈلی جو جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہے ایران کی، خاص طور پہ ہرمز کے کانٹیکسٹ میں، تو ابنائے ہرمز کے کانٹیکسٹ میں جو لوکیشن ہے اس کو پورا ایکسپلائٹ کیا. اور پھر وہی کیا جو اکنامکس کو فرنٹ لائن میں لے آئے جی سی سی کنٹریز کو بھی. اچھا، جو رسپانس دیا ایران نے سائم، جی سی سی کنٹریز کو بھی آپ نے انوالو کیا، آپ نے ہرمز کو بھی بند کیا، آپ حزب اللہ بھی وہاں سے ایکٹیویٹ ہو گئی ہے لیبنان کے اندر سے. تو they were not expecting, they have been surprised. Americans have been surprised. They were not expecting کہ اتنا بڑا پیمانے پہ اس کا اسپیکٹرم لے جائیں گے. اور اب تو ایران نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ یہ وار آف اٹریشن لڑنے کے لیے تیار ہے. جتنا کانفلکٹ پروٹریکٹڈ ہوگا اتنا آپ دیکھیں گے کہ ایران کو اس کا نقصان تو بہت ہو رہا ہے. وار کا اپنا نقصان ہوتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. بٹ دے ہیو ڈیسائیڈڈ کہ اف دے ہیو ٹو گو ڈاؤن، اللہ نہ کرے، تو دے ول گو ڈاؤن فائٹنگ. اس لیے انہوں نے پھر ابھی دیکھا نا جی سی سی کنٹریز کو کیا، اینڈ دے ول ٹیک ڈاؤن ایوری باڈی ان دی نیبرہڈ ایز ویل. یہ بھی ایک ایران کے ون آف دی اسٹریٹجیز فیل ہو رہی ہے.